السلام علیکم، میں محمد حاذق اور آج حذیقی ٹاکس کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس واپس حاضر ہوا ہوں ایک خوبصورت کہانی، ایک زبردست کہانی، مصطفیٰ اور شرجینہ کی لائف کمپلیکیٹڈ کہانی، جو کہ بغیر ٹائم ضائع کرتے ہوئے سیدھے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی کراچی کی پرانی گلیوں میں بسی ہوئی ایک لڑکی شرجینہ اور لاہور کے شاندار خاندان سے تعلق رکھنے والے لڑکے مصطفیٰ کی ہے۔ دونوں کا تعلق مختلف شہروں اور مختلف خاندانی پس منظر سے تھا، لیکن ان کی محبت نے ان تمام فرقوں کو عبور کر لیا تھا۔ شرجینہ کی زندگی۔ شرجینہ کراچی کی متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی اور اس کے خاندان متوسط لیکن عزت دار تھا۔ والد ایک سرکاری ملازم تھے جبکہ والدہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ شرجینہ کی خوبصورتی اور ذہانت ان کے خاندان کی پہچان تھی اور وہ اپنے دوستوں میں بھی کافی مقبول تھی۔ شرجینہ کو ہمیشہ سے اپنے مستقبل کے بارے میں بڑے خواب دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتی تھی تاکہ اپنے خاندان کی عزت اور فخر میں اضافہ کر سکے۔ مصطفیٰ کی زندگی۔ دوسری طرف مصطفیٰ لاہور کے ایک مشہور اور خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا خاندان صنعت کار تھا اور مصطفیٰ کو کبھی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ ایک لاڈلے اور خوشحال ماحول میں پلا بڑا تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ سادہ اور مخلص لوگوں کی طرف مائل رہتا تھا۔ مصطفیٰ کو تعلیم کے لیے کراچی بھیجا گیا، جہاں اس کی ملاقات شرجینہ سے ہوئی۔ پہلی ملاقات۔ شرجینہ اور مصطفیٰ کی پہلی ملاقات ایک مشترکہ دوست کی شادی میں ہوئی۔ شرجینہ کی سادگی اور اس کی پرکشش انداز نے مصطفیٰ کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ مصطفیٰ کو لگا جیسے وہ پہلی ہی نظر میں اس کے دل کی گہرائیوں میں گھر کر چکی ہے۔ شرجینہ بھی مصطفیٰ کی شخصیت اور اس کے دوستانہ رویے اور سے متاثر ہوئی۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے اور آہستہ آہستہ یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ محبت کی راہ میں رکاوٹیں۔ ان کی محبت شروع میں تو بہت حسین تھی، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ ان کی زندگیوں میں بھی کئی مشکلات اور رکاوٹیں تھیں۔ مصطفیٰ کا خاندان ایک روایتی اور سخت اصولوں والا تھا، جو اپنی عزت اور مرتبے کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ انہیں یہ بات بالکل پسند نہ آئی کہ مصطفیٰ ایک متوسط طبقے کی لڑکی سے شادی کا ارادہ رکھتا تھا۔ مصطفیٰ کے والدین نے سختی سے اس رشتے کو رد کیا اور اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی محبت کو چھوڑ دے۔ دوسری طرف شرجینہ کے والدین بھی اس رشتے سے ناخوش تھے، لیکن اس کا مسئلہ دولت یا سماجی مقام نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ شرجینہ اپنے تعلیم مکمل کرے اور اپنے خوابوں کو پورا کرے۔ ان کا ماننا تھا کہ شادی کے بعد شرجینہ کا تعلیمی سفر رک سکتا ہے۔ محبت یا ذمہ داری۔ شرجینہ اور مصطفیٰ کے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا تھا، محبت یا ذمہ داری۔ شرجینہ کو اپنے والدین کی عزت اور اپنے خوابوں کا خیال تھا، جبکہ مصطفیٰ کو اپنے خاندان کی روایات اور اپنی محبت کے درمیان انتخاب کرنا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن معاشرتی دباؤ اور خاندانی توقعات کے آگے ان کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ دل کی جیت۔ مصطفیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے محبت کو ہر حال میں حاصل کرے گا۔ اس نے اپنے والدین کو قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اپنے ضد پر قائم رہے۔ آخرکار مصطفیٰ نے شرجینہ سے شادی کرنے کا حتمی فیصلہ کیا، چاہے اسے اپنے خاندان سے الگ ہونا پڑے۔ شرجینہ نے بھی اپنے خوابوں اور اپنے محبت کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کی۔ شادی اور مشکلات۔ دونوں نے خاندانوں کی مرضی کے خلاف شادی کر لی۔ ابتدا میں ان کے لیے یہ ایک خواب جیسی زندگی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت کا گزرتا گیا انہوں نے عملی زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مصطفیٰ کو اپنی خاندان سے الگ ہونا پڑا اور شرجینہ کو اپنی تعلیم اور گھریلو زندگی کے درمیان توازن بنانا پڑا۔
انہوں نے کئی مالی اور سماجی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن ان کی محبت نے ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ اختتام: شرجینا اور مصطفیٰ کی کہانی محبت، قربانی اور زندگی کی حقیقتوں کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ ان کی زندگی میں کئی مشکلات آئیں، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ ان کی محبت نے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی محبت صرف خوابوں کی دنیا میں نہیں بلکہ حقیقت کی دنیا میں بھی ممکن ہے، بشرطے کہ آپ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ تو ڈیئر ناظرین، حزیقی ٹاکس کے ڈیئر ناظرین، امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی شرجینا اور مصطفیٰ کی، اور اسی طرح خوبصورت اور انٹرٹیننگ کہانیوں کے ساتھ میں واپس آتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اگر آپ لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے، اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن جو آئیکن ہے اس پہ کلک کریں کہ آگے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے آپ جو ہے نا مجھے اجازت دیجیے۔ میں محمد حاذق حزیقی ٹاکس کے ساتھ جلدی واپس آؤں گا۔ والسلام۔